10 محرم کو بھی ہے اور جمعے کا دن بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفار کی کثرت، ویسے بھی ہم پرفتن دور میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا، میں اور قیامت یوں آئے ہیں، 2 انگلیوں کے ساتھ فرمایا کہ میں اور قیامت یوں آئے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے کیا فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت ہی باقی بچی۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، بڑی بڑی نشانیاں بس رہ گئی ہیں، چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو گئیں۔ پھر میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ اچھا جی، عاشورہ 10 محرم تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا جی یہ تو بڑا متبرک دن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کو صرف نواسے رسول کے ساتھ خاص سمجھنا یہ اسلامی مطالعے کے اندر کمزوری ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اسلامی مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو بڑی دور سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو زمین کی ابتدا سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ تو یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور وہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مشابہت نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ اختلاف کریں گے، لیکن ہم عبادت بھی کریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے اور ان کی یہودیوں کی مشابہت نہیں کریں گے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہم 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ اس لیے آج بھی حکم یہ ہے کہ جو بندہ محرم الحرام عاشورہ کا روزہ رکھے وہ 1 نہ رکھے، وہ 2 رکھے۔ 10 کا تو لازمی رکھنا ہے، اس کے ساتھ 1 دن اور مزید شامل کر لے، یا 9 کو ساتھ ملا لے یا 11 کو ساتھ ملا لے، 9-10 کا رکھ لے یا 10-11 کا۔ 10 کا تو لازمی رکھنا ہے، اس کے ساتھ 1 روزہ اور، اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو طریقہ کار ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پس منظر بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، اور روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے، یعنی یہ 2 روزے رکھے گا، تو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال کے گناہ، اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں۔ تو یہ صحیح طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا، اور ایک مروجہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے ترغیباً سمجھانے کی کوشش کی تو وہ فرمانے لگے کہ شہادتیں تو بعد میں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بے شک شہادتیں بعد میں ہوئی ہیں، ہمیں افسوس ہے، لیکن ہم اگر تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کریں تو ہمیں اور بات سامنے نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور و فکر کریں، حدیث پاک حوالہ میرے ذمہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوگ کے حوالے سے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کا مطلب، میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس مہینے میں نعوذ باللہ خوشی منائیں گے، نہیں، سوگ ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ اس ماہ مبارک کے اندر ہوا، آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن میرا اختلاف اس بات پر ہے، ہم سارا سال اپنی منمانی کرتے ہیں اور صرف ان 10 دنوں میں ہم آل رسول سے محبت جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ آل رسول سے محبت تو یہ تو نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ ہماری تاریخ کے اندر کربلا موجود ہے، اور جھوٹ بولتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی۔ ہماری تاریخ کے اندر کربلا موجود ہے اور میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ ہماری تاریخ کے اندر کربلا موجود ہے، انہوں نے تو اپنا یعنی خاندان رسول قربان ہو گیا اور میرے پاس فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ کیا ہم ان کے ساتھ ہم واقعی ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا اس مہینے میں صرف کالے کپڑے پہن لینا، ننگے پاؤں چل لینا اور چند ایک کڑے وغیرہ پہن لینا، کیا میں نے آل رسول کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ ذرا سوچیں قیامت والے دن جب صفیں بنیں گی تو حضرت امام حسین کون سی صف میں شامل ہوں گے؟ سوچیں نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ وہ موسمی محبین کے ساتھ شامل ہوں گے یا مستقل محبین کے ساتھ شامل ہوں گے؟ ٹھیک ہے جی، ہم اس مہینے کے اندر
نعوذ باللہ خوشی منانے کے بارے میں نہیں کہہ رہے، میں آپ کو صرف صحیح طریقہ بتانے کی، صحیح بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، ہاں وہ بیوی 3 دن سے زیادہ سوگ کرے گی جس کا خامد فوت ہو جائے، 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسلام نے ہمیں ہر چیز واضح کر دی۔ اب وہ صاحب کہنے لگے جی شہادتیں تو بعد میں ہوئی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دین تو پہلے مکمل ہو گیا، دین تو رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سورۃ المائدہ پڑھ لیں، قرآن پاک فرما رہا ہے، قرآن پاک کے اندر آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، رسول اللہ کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کسی واقعے، کسی چیز کو بنیاد بنا کر ہم اگر اس کو دین میں شامل کر لیں گے تو ہم تو بدعت پر عمل کر رہے ہیں، کیوں جی؟ بدعت یہی نہیں ہے۔ اور بدعت کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت اندھیرا ہے، ضلالت ہے، اور فرمایا کہ ہر ضلالت، ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عاشورہ 10 محرم والے دن روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث ہیں، احادیث تو بے شمار، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ اس میں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا قرآن نے کہا۔ اگر قرآن ہمارا ہے تو ہم قرآن مانیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔